بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جیش۔ المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نام برہ تھا اور کنیت الحکم تھی، اور تعلق قریش کی شاخ بنی اسد بن خزیمہ سے تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام بدل کر زینب رکھا۔ نسب نامہ: المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جیش کا سلسلہ نسب پدری: سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جیش بن رعاب بن یامر بن صبرو بن مرہ بن کثیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ۔ المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جیش کا سلسلہ نسب پدری: سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت امیمہ بن جناب عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصہ بن کلاب بن برہ بن کعب بن لوئی۔ المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جیش کی والدہ امیمہ بنت جناب عبد المطلب رشتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو ہیں، اور جناب عبد المطلب کی زوجہ فاطمہ بنت عمرو بن مخرومی کے بطن سے پیدا ہوئی۔ ولادت با سعادت: المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جیش اعلان نبوت کے 17 برس بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش انتہائی ناز و نعم میں ہوئی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندان دولت و ثروت کے اعتبار سے قریش میں ممتاز تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اکثر کہا کرتی تھی کہ میں عبد الشمس کی اولاد کے سردار ہوں۔ قبول اسلام: المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ابتدا میں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید پر لبیک کہا اور مسلمان ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبول اسلام کرنے کے متعلق منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے پہلے فرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد خاندان کے دیگر افراد نے بھی اسلام قبول کرنا شروع کیا، اور ان افراد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھیں۔ ہجرت مدینہ: حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویہ فرماتے ہیں کہ حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والے مہاجرین میں سے چند لوگ واپس مکہ مکرمہ لوٹ آئے، اور اس دوران مکہ مکرمہ میں کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، جبکہ یثرب کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی، اور وہ مدینہ منورہ سے آنے والے مسلمانوں کو بھی تنگ کرنے لگے۔ اس دوران مدینہ منورہ کے 70 نقیب جو سردار تھے، انہوں نے حج کے ایام میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، جسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا جو بھی مدینہ منورہ آئے گا ہم اس کی بھرپور حمایت کریں گے اور اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ پھر اللہ عز و جل کا حکم بھی آ پہنچا، اور اس دوران قریش کے ظلم و ستم میں بھی بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ 13 نبی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک گروہ کو مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور یہ گروہ کامیابی کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ایک بڑی جماعت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہو گئی۔ المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت جیش نے ہجرت کا حکم سن کر اپنے خاندان کے دیگر افراد، جن میں مرد خواتین بھی شامل تھے، اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن جیش رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خاندان کے افراد کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچ گئیں، تو بعد میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھروں پر قبضہ کر لیا، جس کی شکایت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن جیش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ اللہ عز و جل اس کے بدلے تم سب کو جنت میں گھر عطا فرمائے؟ پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قریباً 7 برس کی عمر میں اپنے والدین سے بچھڑ گئے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلام بنا لیا گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ میں فروخت کر دیا گیا، اور ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو 400 درہم میں خریدا، اور اپنی پھپھو ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے آئیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، جو کہ شاعر تھے اور بندی قلب کے امراء میں شمار ہوتے تھے،
وہ اپنے بھائی کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں مکہ مکرمہ پہنچے اور انہیں علم ہوا کہ ان کا بیٹا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرزند، تم اپنی قوم کے سردار ہو اور تم قیدیوں کو قید سے آزاد کرواتے ہو اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو۔ میں تمہارے پاس اپنے بیٹے کو واپس لینے آیا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں زید کو بلاتا ہوں اور اسے اختیار ہے کہ وہ اگر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اور اگر اس نے آپ کو اختیار کیا تو اسے اجازت ہوگی، اور اگر اس نے مجھے اختیار کیا تو پھر کوئی زبردستی نہیں کرے گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جانے لگا، اور اب میں مشہور ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاہ فام غلام سے سفید فام عربوں کو سردار بنا دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد جب مواخات قائم فرمائی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا، اور ان کے بطن سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح ام المومنین حضرت سیدہ زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے کے لیے نکاح کا پیغام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جحش کو بھیجا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جحش نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اعلیٰ نسب کے قریشی کی شادی ایک آزاد غلام سے کیسے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس موقع پر اللہ عز و جل نے سورۃ الاحزاب کی آیت نازل فرمائی جس میں مسلمانوں کو حکم دیا، اور کسی مسلمان مرد اور عورت کو اختیار نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کچھ حکم دیں تو انہیں اپنے معاملے پر اختیار ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے وہ صریحاً گمراہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جیش کو جب اس فرمان خداوندی کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگی، اور ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت جیش کے نکاح کی حامی بھر لی، اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت جیش کا مہر 10 دینار 60 درہم 50 مدغلہ اور 3 سا کھجوریں مقرر ہوا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت جیش اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین شادی کے بعد کچھ دنوں تک تعلقات انتہائی خوشگوار رہے، مگر پھر دونوں کے مابین جھگڑا رہنے لگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان جھگڑوں کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اس رشتے کو نبھاؤ، مگر پھر بھی دونوں کے مابین تعلقات خراب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں، اور انہوں نے اس کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر جب دونوں کے مابین جھگڑوں نے شدت اختیار کر لی اور نباہ کی صورت دکھائی نہ دینے لگی تو ایک مرتبہ پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بیان کیا اور اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے اس دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ وحی مطلع کر دیا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنے والی ہیں اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں طلاق دے دیں گے۔ چنانچہ اس مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ زور نہ دیا، بلکہ شریعت کے مطابق ایک مرتبہ پھر سمجھایا کہ تم اس رشتے کو نبھاؤ۔ اس واقعے کے کچھ دنوں بعد جب دونوں کے مابین جھگڑے کی نوعیت مزید بڑھ گئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق دے دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت عقبہ سے کر دیا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پھپھو ام بیضاء
बिनते अब्दुल मुत्तलिब की बेटी अरबा बिनते करीज की बेटी थी, और सैयदना उस्मान इब्न अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की माँ शरीक बहन थी। और इनसे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ एक बेटी रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और एक बेटे ज़ैद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुए। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। फरमाते हैं, जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते जैश की इद्दत पूरी हो गई तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और फरमाया, तुम इनके पास जाओ और इनसे मेरा ज़िक्र करो। जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए तो उस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आटा गूंद रही थी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जब मैं ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचा तो इनकी जानिब देख ना सका और मैंने इनकी जानिब पीठ कर ली और कहा, ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तुम्हें मुबारक हो, मुझे हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास भेजा है और वो तुमसे निकाह करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अल्लाह अज़्ज़ व जल का इस मामले में कुछ हुक्म ना होगा मैं कुछ जवाब ना दूंगी। फिर वो नमाज़ पढ़ने चली गई और इस दौरान अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, ए महबूब याद कीजिए जब तुम फरमाते थे कि इससे जिसे अल्लाह ने नेमत दी और तुमने उसे नेमत दी कि अपनी बीवी अपने पास रहने दे और अल्लाह से डरो, और तुम अपने दिल में रखते थे वो जिसे अल्लाह को ज़ाहिर करना मंजूर था और तुम्हें लोगों के तानों का अंदेशा था, और अल्लाह इसका हकदार है कि इसका खौफ रखो। फिर ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कर्ज निकल गई और हमने उसे तुम्हारे निकाह में दे दिया कि मुसलमान पर कुछ हर्ज नहीं कि वह अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों में जब इनसे इनका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए और अल्लाह का हुक्म नाफिज होता है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते जैश को इसकी खबर हुई तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़ौरन सरबसजूद हो गई और इस वाक़े के बाद ज़माना जहलियत की एक रस्म का भी ख़ात्मा हो गया कि मुँह बोले बेटे की मुतलका से निकाह जायज़ नहीं, और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने खुद हुक्म दिया कि मुँह बोले बेटे की मुतलका से निकाह जायज़ है। एक रवायत के मुताबिक उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते जैश को जब फरमान खुदाबंदी की खबर हुई तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने शुक्राने के तौर पर 2 माह के रोज़े रखने की नज़र मान ली, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वाज़ेह फरमा दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में किसी के बाप नहीं और अल्लाह अज़्ज़ व जल के रसूल और आखिरी नबी हैं। इस फरमान के बाद हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिन्हें इससे कबल लोग ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन मोहम्मद कहा करते थे, वो उन्हें इनके असली नाम ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही पुकारने लगे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बिनते जैश का हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह 5 हिजरी में हुआ, जबकि कुछ मौरख़ीन के नज़दीक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह 4 हिजरी में हुआ, जबकि कुछ ने 3 हिजरी भी बयान किया है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हक़ महर 400 दिरहम मुकर्रर हुआ।